اسی طریقے سے ایک واقعہ آتا ہے، خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی کے مرید، بہت ہی پیارے مرید قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی، آپ نے نام سنا ہوگا۔ آپ بڑے اللہ کے ولی تھے۔ آپ کو خواجہ صاحب نے اجمیر سے بھیجا ہندوستان میں، وہاں پر آپ دین کی تبلیغ کرتے رہے، اور خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی کے جو مرید تھے نا قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی، ان کا جو مرید تھا وہ بادشاہ تھا، جس کا نام تھا شمس الدین التمش۔ بادشاہ آپ کا مرید تھا، اور بادشاہ کے دربار پر ایک معاملہ ایسا آیا کہ سب وزراء بھی جمع ہیں، سب لوگ جمع ہیں، ایک رونے کی آواز آئی، چلانے کی آواز آئی۔ دیکھا تو ایک اور عورت آئی، اس کے ہاتھ میں 2 مہینے کا بچہ ہے، اور وہ چلاتی ہوئی روتی ہوئی آتی ہے، اور شمس الدین التمش رحمت اللہ تعالی علیہ، کیونکہ اس وقت آپ بادشاہ ہوتے ہیں، فرماتی کہ میں لٹ گئی، میں برباد ہو گئی۔ تو ایک ہڑا ہڑی کا معاملہ ہو جاتا ہے، لوگ اس کو بٹھاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، بھی معاملہ کیا ہے، پریشانی کیا ہے، بتاؤ تو صحیح۔ کہتی ہے کہ میرے ساتھ ایک معاملہ ایسا ہو گیا ہے کہ اگر میں بتاؤں تو تم سن نہیں پاؤ گے، تمہارا جگر پھٹ جائے گا اور تم مجھے مارنے پر تل جاؤ گے۔ تو شمس الدین التمش رحمت اللہ تعالی فرماتے کہ ایسی خاص کون سی بات ہے، ایسی کون سی بات ہے، بتاؤ تو صحیح جس نے آپ کے ساتھ یہ کیا۔ وہ کہتی ہے کہ میرے ساتھ ایک ایسے شخص نے جو ہے میرے ساتھ جو ہے غلط کیا ہے، جس سے میرا بچہ پیدا ہو گیا ہے، حمل ٹھہر گیا اور 2 ماہ کا بچہ پیدا ہو گیا۔ اب جب میں اس کے بعد دوبارہ گئی تو وہ مجھے منہ ہی نہیں لگاتا بلکہ مجھے بھگا دیتا ہے۔ تو آپ شمس الدین التمش رحمت اللہ تعالی فرمانے لگے کہ مجھے بتاؤ تو صحیح، میں اس بندے کی گردن اڑا دوں گا جس نے یہ معاملہ کیا۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ تم پہلے اپنا جگرا پیدا کرو، اپنا جگرا بڑا کرو اس بات کو سننے کے لیے۔ اب کیونکہ اس وقت بھی چند لوگ اس عورت کے ساتھ مل گئے اور جھوٹی قسمیں کھا کر قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کی پاک ذات پر دبا لگا دیا۔ اب اس عورت نے کہا کہ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ آپ جس کو پیر مانتے ہیں، آپ جس کو اپنا مرشد مانتے ہیں، اس نے میرے ساتھ اس طرح غلط کیا ہے کہ آج یہ 2 ماہ کا بچہ اسی کا ہے۔ اللہ کریں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب جب بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کو بلاتے ہیں، بڑھاپے کی عمر ہے، آپ سوٹی کے سہارے سے چلتے چلتے آتے ہیں، اور آپ آ کر کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ذرا ان گلیوں میں ہار بھی پہنے، تیرے نام کے چرچے بھی ہوئے، آج دیکھ تمہارے نام کی جو ذلت ہے وہ کتنا ہو رہی ہے، وہ رسوائی کتنا ہو رہی ہے، یہ بھی تم اپنے نفس کو کہنے لگے، اور یہ بھی تمہیں برداشت کرنا پڑے گا۔ اور آسمان کی بھی طرف دیکھتے ہیں اور اپنے مرشد کریم خواجہ غریب نواز کی طرف بھی دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف بھی دیکھتے ہیں، باری تعالیٰ یہ کیا ہو رہا ہے، اور اپنے مرشد کو بھی جو ہے ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتے ہیں کہ اے مرشد، تو نے مجھے تو ان لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے بھیجا، تو نے تو یہ نہیں بتایا تھا کہ یہ لوگ میرے ساتھ یہ بھی کریں گے۔ اپنے مرشد کو بھی رو رہے ہیں، اور سبحان اللہ پھر کیا ہوتا ہے جب شمس الدین تمش رحمت اللہ تعالی پوچھتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھ پر گناہ کا دھبا لگایا گیا ہے۔ جب 1 دن کی مہلت دے دی جاتی ہے، عدالت منقطع کی جاتی ہے، متاخر کی جاتی ہے، اب جو ہے آپ رحمت اللہ تعالی دوبارہ واپس آتے ہیں نا، لوگ جو ہے نا افسوس کرنے کے لیے آتے ہیں آپ کے پاس، لیکن آپ کسی کے ساتھ کلام نہیں کرتے بلکہ آپ خاموش ہو کر بیٹھے رہتے ہیں اور اپنے پیر مرشد کو یاد کرتے ہیں۔ اب جب آپ رات کو سوتے ہیں، صبح کو عدالت میں پیش ہونا ہے، جب آپ سوتے ہیں تو خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی زیارت ہوتی ہے۔ اب اجمیر اتنا طویل سفر، خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے غم نہ کر، انشاءاللہ میں ضرور آؤں گا، میں کل پہنچنے والا ہوں، بس تم میرا انتظار کرنا۔ اب
قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آپ عدالت میں پیش ہوتے ہیں، نماز ظہر کا وقت ہوتا ہے، آپ نماز ادا کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ابھی تک خواجہ صاحب نہیں آئے۔ جب نماز سلام پھیرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی آخری 2 رکعتیں آپ ادا کر رہے ہیں۔ اب جب خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بختیار کاکی کو لے کر اس عدالت میں پیش ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کون ہے میرے اس نیک کتب پر الزام لگانے والا، تو 4 لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، 4 نام نہاد کے مسلمان، اور کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے، ہم نے تہجد کے وقت دیکھا ہے کہ یہ عورت ان کے کمرے میں پہنچی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس عورت کی طرف بڑھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تم بتاؤ۔ وہ بھی قسمیں اٹھا کر رونا دھونا شروع کر دیتی ہے کہ نہیں، یہ اس کا قصور ہے اور اس نے میرے ساتھ اس طرح کی زیادتی کی ہے۔ اب قطب بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی آسمان کی طرف بھی دیکھتے ہیں، مرشد کریم کی طرف بھی دیکھتے ہیں۔ آپ جب خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی ان 4 گواہوں کی طرف دیکھتے ہیں نا تو وہ کانپنا شروع ہو جاتے ہیں، مگر وہ جج کہتا ہے کہ تم اگر سچ نہیں بتاؤ گے تو تمہیں 80 کوڑے مار دیے جائیں گے، تمہیں 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ وہ پھر کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے دیکھا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس عورت کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اب خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہیں اور اپنے رب سے بھی دعا کرتے ہیں اور اس عورت کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس عورت نے ایک 2 ماہ کا بچہ اٹھایا ہوتا ہے۔ اب کیونکہ عورت نے بھی جھوٹ بولا، 4 گواہوں نے بھی جھوٹ بولا، تو وہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی نے نا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ تو آپ فرماتے ہیں، خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ تم معزز تھے یا یوسف معزز تھے؟ تم معزز ہو یا اما عائشہ معزز ہے؟ ان پر بھی الزام لگایا گیا، یوسف پر بھی، حضرت یوسف علیہ السلام پر بھی الزام لگایا، تو تم کیوں فکر کرتے ہو؟ اللہ اکبر۔ آپ نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، اے باری تعالیٰ، یہ بکاؤ مسلمان بھی جھوٹ بول رہے ہیں، یہ عورت بھی جھوٹ بول رہی ہے، لیکن ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ آج تو بھی اس بچے سے بلوا دے کہ معاملہ کیا ہے۔ آپ جب خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اس عورت کو کہتے ہیں کہ یہ بچہ بتائے گا، تو وہ عورت کہتی ہے کہ یہ کیا بتائے گا، یہ تو 2 ماہ کا ہے، یہ تو بولنا نہیں جانتا۔ تو خواجہ صاحب فرماتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، ارے میرا رب چاہے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ چاہے تو اس بچے کی زبان سے بلوا سکتا ہے۔ خواجہ صاحب نے جب کپڑا اٹھایا، جب اس بچے کے چہرے سے کپڑا اٹھایا اور کہا کہ اے بچے بول تمہارا باپ کون ہے، تو وہ زبان حال سے کہنے لگا کہ میرا باپ فلاں جج ہے جو اس مجرم اس جرم میں شریک ہے، اور میرا باپ فلاں ہے، اور یہ میری جو ماں ہے یہ جھوٹ بول رہی ہے، اور یہ جو 4 گواہ ہیں یہ سب ملے ہوئے ہیں، اور قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ پاک اور صاف ہیں۔ تو میرے بھائی خواجہ صاحب کی شان یہ ہے کہ آپ جب بچے کو حکم کرتے ہیں اللہ کی عطا سے، تو بچہ بھی بول پڑتا ہے، بچہ بھی بول پڑتا ہے۔